جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب دین اسلام کا ماننے والا بنایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، ان تمام عبادتوں کا فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، اور ہمارے ہی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام عبادتوں کو فرض کیا ہے. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، جو منہیات ہیں، ان سے رکنے میں ہمارے لیے ہی دنیا و آخرت کے فائدے پنہاں ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے. کتاب و سنت کی نصوص کو جب ہم کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا بہت ہی بڑا مجرم ہے. اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. کفر و شرک اور ایک انسان کے درمیان حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو واقعی وہ مسلمان ہے، ورنہ وہ برائے نام مسلمان ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اہمیت شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے کہ نماز ہم اسی طریقے سے ادا کریں جس طرح سے ہم سب کے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگو تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو من و عن بلا کم و کاست کے ہم تک نقل کر دیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھیں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم عملی طور پر نماز نبوی یعنی صحیح نماز کا صحیح طریقہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں. نماز کی ادائیگی سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک انسان پاک و صاف نہ ہو، چاہے وہ جسمانی پاکی ہو، کپڑے کی پاکی و صفائی ہو، یا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی کنجی پاکی اور صفائی ہے، اور اس کی حرمت
تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس کے لیے کھانا پینا اور دیگر ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اور نماز میں وہ کیا ہے داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی حلت کیا ہے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ یعنی جو چیزیں اس کے لیے ناجائز و حرام تھی، کھانا پینا بات چیت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ بغیر وضو کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ نماز کے لیے وضو کیا ہے شرط ہے، اور جب شرط مفقود ہو تو مشروط بھی مفقود ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، نماز کے لیے استقبال قبلہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا قبلہ کعبہ مکرمہ یا کعبہ شریف ہے۔ پوری دنیا کی مسلمان اپنا رخ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر لے نماز کی حالت میں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ استقبال قبلہ کرے۔ اسی طرح سے نماز کا ایک رکن کیا قیام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ لوگو اللہ رب العالمین کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ اسی طرح سے ایک نمازی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے سترہ رکھ لے، یعنی کوئی ایسی چیز حائل ہو اس کے درمیان اور گزرنے والے کے درمیان، اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سترہ رکھ لے اپنے سامنے اور اس سے قریب ہو جائے، تاکہ شیطان اس کی نماز کو نہ کاٹے یا خلل نہ پیدا کرے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب اپنی نماز کی ابتدا کرے تو اس سے پہلے سترہ رکھ لے، یعنی ایسی چیز جو اس کے اور گزرنے والے کے درمیان کیا حائل ہو اور اس کی نماز کے اندر خلل نہ پیدا کرے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے حائل یا سترہ رکھ لے اور اس سے قریب ہو جائے، تاکہ شیطان اس کی نماز کے اندر خلل نہ پیدا کرے، اس کی نماز کو کاٹے نہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر سترے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نماز کے سامنے اپنا سترہ نمازی رکھے ہوا ہے۔ اب آپ نماز کا ارادہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بغیر نیت کے کسی بھی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا کہ بخاری کی پہلی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار کیا ہے؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
نیت اس کی جگہ دل ہے، زبان سے نیت کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ نماز میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ جو سب سے پہلی تکبیر نماز میں داخل ہونے کے لیے جو نماز کا رکن ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو دنیا کے سارے علائق سے کٹ کر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بات کرنا، کھانا پینا اور دیگر ساری چیزیں کیا حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک کیا اٹھانا ہے۔ یہ دونوں طریقے ثابت ہیں، لیکن کان سے ٹچ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور کیا ہے غلطی کرتے ہیں اس میں۔ تو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے نمازی اپنی نیت کو باندھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا ہے اللہ اکبر کہو۔ پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے ثابت ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ صرف ایسے رکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کلائی کو ایسے پکڑیں گے۔ دونوں طریقے ثابت، پکڑنا اور ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سینے پر، یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ قیام کی حالت میں کیسے ہاتھ باندھا جا رہا ہے۔ ایک اہم چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے ہم ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے، سینے پہ رکھیں گے یا پیٹ پہ رکھیں گے یا ناف کے نیچے رکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینوں پر ہاتھ کو باندھنا ہے، ہمیں اپنے سینوں پہ ہاتھ باندھنا ہے۔ ناف کے نیچے کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وائل ابن حجر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، وائل ابن حجر نے فرمایا کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے سینے پر ہاتھ باندھا۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد کیا ہے، دعائے استفتاح یا دعائے ثنا پڑھنا ہے، جو کہ سنت ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری دعائیں ہیں، جو ایک مشہور و معروف دعا ہے، جو چھوٹی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دوسری اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے پہلے آپ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا ہے، شیطان الرجیم سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے، سری طور پہ پڑھنا ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، تمام نماز میں کیا ہے آہستے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، جو کہ نماز کا رکن ہے، جس کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھتا ہو۔ سورۃ الفاتحہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آمین کہنا ہے. اگر آپ سری نماز میں ہیں تو آپ کو آہستے سے، اور اگر جہری نماز میں ہیں تو زور سے آمین کہنا ہے. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور آمین کہے تو آپ کو بھی آمین کہنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے سابقہ گناہوں کا، یعنی چھوٹے گناہوں کو کیا معاف فرما دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقول آمین والامام یقول آمین فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ. آمین کہنے کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہے، میسر ہے، وہ صورت آپ کے ہے پڑھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے قیام کو مکمل کر لیا، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. تو رکوع میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کہا رکوع میں جانا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق نماز کے اندر 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے. ایک یہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا یہ کہ رکوع میں جاتے وقت، تیسرا رکوع سے اٹھتے وقت، اور کیا چوتھی جگہ اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے تو 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو وہاں پر کیا رفع الیدین کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ اللہ کہتے رکوع میں جائیں گے. رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ ابھی اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے، لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کیا جھکتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں کیا کھلی رہتی، اور سر اور پیٹھ کیا دونوں برابر ہوتے، نہ زیادہ اٹھے ہوتے اور نہ ہی زیادہ کیا جھکے ہوتے. اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے. رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، ابھی میں بتاؤں گا بھی آپ کو. لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا انی نہیت ان اقرأ راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن یعنی حری او جدیر ان یستجاب لکم. کہ رکوع میں اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ کیا دعا کرو. بہت ہی کم میں ہوتا ہے کہ سجدے کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع میں اطمینان کے ساتھ آپ کو رکوع کرنا ہے. یہ اعتدال ارکان، ان تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. حالت رکوع میں کئی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے ایک کیا سبحان ربی العظیم، دوسری دعا کیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر جب آپ رکوع سے فارغ ہو گئے تو آپ کو کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے آپ کو کیا ہے؟ کھڑا ہونا ہے.
قوما میں جانا ہے. قوما اس کو کہتے ہیں جب رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حالت قوما ہوتا ہے وہ. وہاں پر آپ کو کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور آپ وہاں پر کیا ہے ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہتے ہوئے وہاں پر کھڑے رہیں گے اور اطمینان کے ساتھ یہاں تک کہ آپ کے اعضاء کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ کیا ہے ثابت ہو جائیں. ٹھیک ہے یہ دعا. اس کے بعد جب آپ قوم کو مکمل کر لیں گے تو آپ کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں اطمینان کے ساتھ آپ سجدہ کریں گے. اور سجدے کا جو صحیح طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق کہ ہمیں 7 ہڈیوں پر کیا ہے سجدہ کرنا ہے. جیسے ایک ہڈی کیا ہے ناک اور پیشانی یہ ایک ہوا, اپنے دونوں ہاتھوں اور کیا دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کیا کہتے ہیں انگلیوں پر کیا ہے ہمیں سجدہ کرنا ہے. یہ 7 ہڈیاں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. اس کے اندر یہ 7 ہڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد حالت سجدہ میں جو اذکار ہے جو دعا ہے ایک کیا سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سجدہ کیسے کیا جا رہا ہے. سجدے کا صحیح طریقہ آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. جب آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ 2 سجدوں کے درمیان کیا ہے آپ بیٹھنے کے لیے آپ کیا تکبیر کہتے ہوئے آپ جو ہے بیٹھیں گے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بیٹھنے کا طریقہ کیا افتراش ہے. افتراش کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے گا. یہ افتراش ہے. بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. یہ افتراش ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جو دعائیں ثابت ہیں اس میں سے رب اغفر لی یہ آپ پڑھیں گے یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وعافنی. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ لیے تو اب آپ کو کیا ہے دوسرا سجدہ اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ نے پہلا سجدہ کیا ہے اور اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. لیکن دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہلکی بیٹھک جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. جلسہ استراحت یہ مستحب ہے. یعنی جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیں گے تو اس سے پہلے آپ سجدے سے اٹھ کر تھوڑی دیر خفیف اور بیٹھیں. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے دوسری رکعت مکمل کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے جو چیزیں کی ہیں جس طرح سے آپ نے پہلی رکعت مکمل کی اسی طرح سے دوسری رکعت مکمل کریں گے. جب آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر لی اور وہ 4 رکعتوں یا 3 رکعتوں کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا ظہر عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے تو آپ جو ہے 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھیں گے. اس کو تشہد اول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تشہد اول کہتے ہیں. اور وہاں پر بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے وہی طریقہ یہاں بھی اپنانا ہے. افتراش ہے. یعنی اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. اور جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو بھی دکھایا ہے. تشہد اول میں ہمیں کیا ہے تحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تشہد کے درمیان
آپ کو کیا ہے، جب آپ تشہد میں تحیات پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو انگلی سے اشارہ کرنا ہے، انگلی سے اشارہ کرنا ہے، شہادت کی انگلی سے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تشہد کی کئی دعائیں اور کئی اس کے صیغے وارد ہیں، لیکن وہ جو مشہور و معروف ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد، تشہد مکمل کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے یعنی رفع الیدین کرتے ہوئے آپ کیا ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ پھر آپ جو ہے تیسری رکعت مکمل کریں گے۔ اگر وہ 3 رکعت کی نماز ہے تو آپ جو ہے آخری تشہد میں بیٹھیں گے، یا 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت مکمل کر کے آپ آخری تشہد میں بیٹھیں گے۔ بہرحال 3 رکعت ہو یا 4 رکعت کی نمازوں میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ تورک ہے۔ تورک کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صفت وارد ہے، جو صحیح طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر آپ جو ہے سرین کے بل بیٹھیں گے، سرین کے بل۔ وہاں پر کیا آپ بائیں پاؤں بیٹھتے تھے، وہاں پہ یہاں پہ بائیں پاؤں پر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ سرین کے بل بیٹھنا ہے، چوتر کے بل بیٹھنا ہے، اور اپنے دائیں پاؤں کو اٹھائے رکھنا ہے۔ اور تورک کا صحیح طریقہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ آپ کا ہاتھ اسی طرح سے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں رانوں پر ہوں گے، اور آپ تشہد کی انگلی سے آپ کیا ہے اشارہ کر رہے ہوں گے پورے تشہد میں، یا اسی طرح سے آپ حرکت بھی کر سکتے ہیں، ہلکی حرکت۔ تشہد اخیر میں تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور درود شریف کے مختلف صیغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد جو مشہور و معروف جو درود ابراہیمی ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اسی کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ نے اس درود کو آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد جو ہے آپ کو 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اسی طرح سے مسیح الدجال کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزوں کی فتنے سے آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے جو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مخصوص دعا آپ نے سکھائی تھی جس کی بہت اہمیت ہے، وہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور یہاں پہ پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد آپ کو کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کے لیے وہ چیزیں جائز ہو جائیں گی جو تکبیر تحریمہ کے وقت جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی تھی، جیسے بات کرنا، کھانا پینا یا دیگر چیزیں، اور اس طرح سے آپ کی نماز کیا ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد کے جو اذکار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سے
کیا کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور کیا آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ جو دعائیں ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی میں کیا محبت کیا ہے پیدا کر دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں نبی کی طریقے پہ چلنے اور خاص کر نماز نبوی سیکھنے اور اس طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة